الحمد لله نحمده سبحان اللہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان اللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان اللہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان اللہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان اللہ ونشهد أن ونشهد أن صلی اللہ علیہ وسلم ونشهد أن صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع لنا إنني في بحر غم مغرق في يدي سائلنا أنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن من الحسين سبحان اللہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہانوں کا خالق مالک و رازق ہے انگنت لا تعداد و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ نے جمیع انبیاء کرام جمیع صحابہ رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے بھی صلاح عالی مرتبت قابل سب احترام ذیقار جیت علماء کرام مہمانان گرامی تمام برادران اسلام بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد شفیق الرحمان نجمی صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی قدیم شہزاد صاحب علامہ مولانا مفتی حسن رضا سالوی صاحب علامہ مولانا محمد اشفاق قادری صاحب حضرت علامہ مولانا محمد شیر محمد سیالوی صاحب راؤ محمد عثمان صاحب حضرت علامہ مولانا جاوید احمد چشتی صاحب علامہ غلام فرید مدنی صاحب علامہ محمد قاسم خان بشیری صاحب
حضرت علامہ قائم الرحمان صدیق صاحب رہتے نہیں جائے برکت واسطے علماء انعام لینا بھی برکت ہے. تو باقی اس تمام علماء کو سلام بھی اور دعا بھی. میں تھوڑے کو موجود ہوں. یقیناً حضرت صاحب نے طریقے لبیک کا بڑا روح پرور پیغام بھی دیتا. اسی دعا کریں اللہ پاک ہر سنی کے سینے کے اندر گھر کو ایمانی پیدا سارے ملک کے اندر اللہ پاک اپنے نبی کے دین کے پرچم بلند فرمائے. سارے علماء جڑا جڑا طریقے لبیک ہے جڑا جڑا اہل سنت کا کام کرتا ہے اللہ نزل بخش و پناہ عطا فرمائے. آسنا حسد بری کی برائی شریر و شیطان کے ہر فتنے کے میرا اللہ پناہ عطا فرمائے. یقیناً علماء کا جذبہ قابل قدر ہے. میں ان تمام علماء واسطے دعا گو ہوں. بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرنا. تیسری بلکہ چوتھی دفعہ دعوت. پہلی باری پابندی لگ گئی, دوسری باری کرونا آ گیا, تیسری باری میں تو بلا تمہید کا آغاز کرنا. وقت بھی کافی ہو چکے ہیں. چند الفاظ قرآن کریم کی تلاوت کیتے نہیں. اللہ پاک فسادیاں کا ذکر کرتا ہے. کنہاں دا؟ فسادیاں. فسادی کون ہوتا ہے جڑا وحی کے خلاف کم کرے, اللہ تعالیٰ کے رسول کے احکامات تو بغاوت کرے, سرکشی کرے, شریعت کی حداں توڑے, اسلام کے حکم پامال کرنے کی جسارت کرے, معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ پیدا کرے, بدامنی پیدا کرے, ملک کے خلاف, قوم کے خلاف, امت کے خلاف, دین کے خلاف. کئی قسمہ دے فسادی ہوندے نے. یہ ساری قسم فسادی ہوندے جڑا توڑن کی کوشش کرے, جڑا تقسیم کرنے کی کوشش کرے, جڑا ملک کے خلاف ہوگی, جڑا قوم کے خلاف ہوگی, جڑا امت مصطفیٰ کے خلاف ہوگی, جڑا دین مصطفیٰ کے خلاف ہوگی, جڑا ناموس رسالت کے خلاف ہوگی, جڑا ختم نبوت کے خلاف ہوگی. یہ ساری اور بھی کئی قسمہ نے جنہیں سے بیان کر سکتے ہیں. کوئی چھوٹیاں نے, کوئی وڈیاں نے, لیکن بہرحال اللہ نے کچھ ایسے فسادی نے جڑے کافر نے, کچھ ایسے فسادی نے جڑے منافق نے. میرے رب نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, فرمایا زمین کے فساد. اچھا وہ فسادیاں کو حوصلہ بھی ملتا ہے جو تواڈے دے بندے چپ کر دیندے. اگر تسی سنیو بولن لگ پو نا تو وہ جم مدینہ. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. اسلام کو کہ وقت کافی ہو چکے ہیں. نعرہ بے شک نہ لایا جائے, ایک ادھا جتے دل کرے بڑا کو نہ ڈکیا جائے تو پھر لا لینا, ورنہ جو نعرہ لانے کے دل کرے تو اینج ہاتھ دومیں کر کے کہنا سبحان اللہ. اینج جاگتے رہو تاکہ میں پتہ ہوگی کہ تساں تقریر جاگ کے سنی تو پھر گھنٹے کے اتنا ٹر جاؤں گا. جو تھوڑے جے مٹھے ہو گئے تو پونا گھنٹہ, ورنہ میں آدھیا سا روٹی کھا لینا تاکہ بھوکیاں واپس نہ جانا پڑے. اس وجہ تو میں کھانا کوئی نہیں سیالی سے کھا لیا نا, مطلب ہوں یہ مجھے کوئی ڈر نہیں کہ میں گھر جانا تو گھر پکی نہیں لبنی. اس وجہ تو ہوں تازے بیاہ جی تساں تقریر سننی تو میں سنانی ہے, ورنہ میرے تے فرض نہیں کہ میں آ کے تمہیں ضرور سناواں. سمجھ آئی جی؟ تساں سنی تو میں سنانی ہے, جی تسی تھکے ہو کہ میں تہاڈے تو زیادہ تھکیا. تو عرض کرنا پیا, رب نے فرمایا زمین تے فساد نہ کرو. جو میرے اللہ نے فرمایا نا فساد نہ کرو, انہوں نے اپنا جواب رکھا سی. انہوں نے رب نے فرمایا فساد نہ کرو, انہوں نے کیا قالوا انما نحن مصلحون, اسی تو فسادی ہے ہی نہیں, اسی تو اصلاح چاہتے ہیں, اسی تو ریفارمز چاہتے ہیں. وی وانٹ پیس آن دا فیس آف ارتھ, ہیومن رائٹس کی گل کرنے ہیں, اسی انسانی حقوق کی گل کرنے ہیں, اسی امن بھائی چارے کی گل کرنے ہیں, اسی تو یہ فساد برپا کرتے ہیں. ہن یاد رکھنا میرا رب فسادی ہے, وہ اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں, اصلاح کرنے والے, امن والے کہتے ہیں. ہن انہاں دا اپنا دعویٰ ہے, میرے رب دا اپنا حکم. یاد رکھنا کوئی چور نہیں منتا میں چور ہوں, کدی ڈکیت نہیں منیا میں ڈکیت ہاں, کدی ملک دشمن نہیں آتا میں ملک دشمن ہاں, کوئی دین دشمن یہ نہیں آتا میں دین دشمن ہاں. مگر انہوں نے تقریراں, انہوں نے الفاظ, انہوں نے انداز
انہوں دی فکر، سوچ، نظریہ، آئیڈیالوجی، انہوں دا نقطۂ نظر، نقطۂ نگاہ، زاویہ نگاہ، پوائنٹ آف ویو، انہوں دا جڑا اپنا عقیدہ تے ایمان ہے نا وہ انہوں ہی درست سمجھتے ہیں. ہن وہ اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں تو رب انہوں نے فسادی آتا. میرا اللہ انہوں نے یاد رکھنا جو اسی چاہتے ہیں سانو وہ دستا ہے. اگر میں مثال دے دینا، اگر اینک لوے نا کالی انہوں سارا جہان کالا دستا ہے. اینک دے شیشے سبز ہوں تو ساری دنیا سبز، اینک دے شیشے نیلے ہوں تو بندہ دوجیاں دے گل پوے تو ہرا کیوں نہ کہ چبلے اپنی اینک لا. اینک تے ساڈی ہے کہ جو اسی وین ہیں دسنا پیوں ہی ہے. یاد رکھنا ہر بندے دی اینک اپنی ہے، ہر بندے دی فکر اپنی ہے، ہر بندے دی سوچ اپنی ہے، ہر بندے دا عقیدہ اپنا ہے، آئیڈیالوجی اپنی ہے، نظریہ اپنا ہے. یاد رکھنا اے جڑا نظریہ، فکر تے سوچ ہے نا یہ ضروری نہیں کہ جڑی میں گل کراں 100% درست ہو، اور کوئی عالم دین گل کرے تو درست ہوئے. مفتی صاحب، قاضی صاحب، خطیب صاحب، باعث صاحب، سیاستدان صاحب، لیڈر صاحب، پیر صاحب، ضروری نہیں کہ ہر بندے دی ہر گل 100% درست ہوئے. کیوں کہ وہ دا فکر اپنی ہے. 100% درست ہو دیئے جی اللہ دے قرآن والی ہے، مصطفیٰ دے فرمان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب تو پہلے فیصلہ کرو آج کہ کوئی بھی گل ہوئے او دی گفتگو، او دا طریقہ، او دی الفاظ بڑے اچھے نے، نرم بڑا ہے، جو دعوت بڑی اچھی دیتا ہے، وہ تقریر بڑی چنگی کرتا ہے، یہ سچی ہونے دی دلیل نہیں. سبحان اللہ. سچی ہونے دی دلیل ہوئے جیدے او دی گفتگو، او دے عقیدے دی تائید اللہ کا قرآن کرتا ہو. سبحان اللہ. ورنہ ہر بندے نو اپنی چیز نظر ہوتی ہے. یہ میں ایک اور مثال دینا چاہوں. ایک سال تو ویسے 70 سالہ تو، لیکن ایک سال تو زیادہ انڈیا نے لاک ڈاؤن کیتا ہے کشمیر کے اندر. ہزاراں کشمیری شہید ہو گئے، بیوہ بچیاں ہے نہیں، عزتاں لٹیاں گئیاں، بچیاں نو شہید کر دیتا گیا. سری نگر کے وچ جڑا ظلم و ستم ہے کوئی عام سانو پتہ بھی نہیں کتنا زیادہ ظلم و ستم انڈیا کرتا ہے. مگر دلی چ بیٹھا بندہ، بمبئی چ بیٹھا بندہ، آگرہ چ بیٹھا بندہ، لدھیانے چ بیٹھا بندہ، انہوں پوچھو بھی انہوں کیوں مار دو؟ انہوں نے لائیے ہندو دی اینک، نریندر مودی دی اینک نال ویندرو کہندے نے فسادی نے، یہ دہشت گرد نے، یہ انتہا پسند نے، یہ جڑے نے انڈین فوج کے حملے کرتے ہیں. انڈیا کی نظر میں کشمیر میں رہنے والے لوگ فسادی ہیں کیونکہ انہوں دی اینک اپنی ہے. فلسطین سے اگر پوچھو، اسرائیل میں پوچھو، تل ابیب بیٹھے بندے میں پوچھو کہ فلسطینیوں پہ ظلم کیوں، قتل و غارت کیوں، آگ اور خون دی بارش کیوں؟ ایک کوئی جواب آئے گا، اسرائیلی جواب دیں گے کہ دہشت گرد فلسطین میں they are terrorists, they are fundamentalists, they are extremists. انہوں نے سارے ملک کو تباہ کرتا ہے. دنیا واسطے بہت بڑا خطرہ نے، پریمپشن اٹیک دی تھیوریز انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہیں. برما دے مسلمان قتل عام ہوتا ہے پیا، بیوہ بچیاں قتل ہوندیاں نے پیا، عزتاں لٹیاں جا رہی ہیں. انہاں بدھ متاں نوں پوچھو کیوں مار دے؟ جواب آئے گا ایک دہشت گرد نے. عراق اندر، شام اندر، برما اندر، فلسطین اندر. چند 2-4 ہفتے پہلے لبنان 3 دیہاڑے اساں دیکھا لبنان تباہ ہو گیا، پورا شہر تباہ کر دیتا گیا. پوچھو کیوں؟ جواب ہم نے دہشت گرد نے. یاد رکھنا یہ یہودی کی اینک ہے، سبحان اللہ. یہ ہندو کی اینک ہے، یہ ملک دشمن، دین دشمن، قرآن دشمن، اسلام دشمن کی اینک ہے. کہ وہ سانو بکھاندے نے، اسی BBC CNN جیو سننے ہیں کہ کدی اپنے ملک دے خلاف، کدی اپنے دین دے خلاف. جی فلاں نے آکھے فلاں خبر آئی ہے، چلیا نہیں، انہاں دی اینک لا، قرآن دی اینک لا. ورنہ جو تینوں بکھاندے نے پہ آن والی نسل برباد ہو جائے گی. ہمیشہ یاد رکھنا. لیکن ایک کل میں کم دسا میں افسوس ہونا دینا، انڈیا دا حق کے پاکستان کا دشمنی کرے گا، وہ دنال گلا نہیں، دشمن نال دشمنی کرے گا. دشمن دا گلا نہیں کرے گا، دشمن دا مقابلہ کرے گا. اسرائیل تے کوئی گلا نہیں، امریکہ کوئی ملک ہوئے، سانو کسے سے کوئی گلا نہیں. افسوس اور گلا انہاں لوگاں تے بھی جنہاں دے کول قرآن بھی ہے، سبحان اللہ، جنہاں دے کول میرے نبی دا فرمان بھی ہے، جنہیں کعبے منہ کر کے نمازاں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، جبے پاندے ہیں، تسبیحاں پھیرتے ہیں، داڑیاں رکھیاں نے، واللہ اللہ دی قسماں چکتے ہیں، کعبے دا طواف کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک دے نعرے تے ترانے بولتے ہیں.
مینوں انہاں تے ضرور گلا ہے کیا تساں قرآن چ نہیں پڑھیا کہ رب نے فرمایا یہود و نصارہ تہاڈے دوست نے؟ بے شک کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں کہ امت مسلمہ جست واحد کی طرح خنجر چلے کسی پہ اور تڑپے ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر ایک ہو مسلم ہر ان کی پاسبانی کے لیے افسوس تے انہاں تے وے جڑے کلمہ پڑھ کے انہاں دے نال رہندے انہاں نہیں پتا کادے واسطے ایمان بیچیا زمین بیچیا وطن بیچیا ہر چیز کادے واسطے دنیا دا مال دنیا دی دولت دنیا دا پیسہ دنیا دی جاگیر دنیا دا روب دنیا دا دبدبہ دنیا دے اقتدار تے مال دولت واسطے انہاں پوچھو تے صحیح کہ مال دولت تیرے کو رہ جانے گا کوئی نہیں پوچھتا جدو جان نکل دی ہے نا تے کوئی نہیں آندا پٹی صاحب نے چکو چٹھا صاحب نے چکو چیمہ صاحب نے چکو ورک صاحب نے چکو راورہ نے چکو میئر نے چکو مولوی صاحب کہنے میت چکو کوئی پٹی تارہ چٹھا چیمہ مولوی پیر نہیں جے رہ جاندہ وہ سارے میت ہوندے نے میت ہون تو پہلا سوچ اس تو پہلا کہ بندہ میت بن جائے یہ تھے نہ فرعون رہا نہ فرعونیت نہیں کتھے گئی ہوگی بادشاہی نمرود خود نو خدا کہلوان والا سجدے کروان والا آج کتھے نمرود کو پوچھے نہ نمرود رہا نہ نمرودیت رہی نہ قارون رہا نہ قارون دے خزانے رہ گئے نہ شداد نہ حمان یزید اقتدار واسطے دولت واسطے پیسے واسطے روب دبدبے واسطے انہیں کتنا ظلم کیتا میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور نبی دی آل تے آج کوئی یزید نو پوچھے نا تیرا تاج کتھے وے تیرا راج کتھے وے تیرا تخت کتھے وے تیرا اقتدار کتھے وے یزید بھی مٹ گیا یزیدیت بھی مٹ گئی حسین کا تاج بھی ہے حسین کا تخت حسین کا تاج شاہ است حسین آج بھی پڑھیا کوئی نہیں آندا یزید شاہ کوئی نہیں آندا یزید شاہ سلام کو نہیں کرتا گلی گلی کریا کریا نگر نگر بستی بستی ملک ملک کے اندر ہندو بھی آندے نے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین گل دی سمجھ نہیں آئی کہ کدھر گئی تیرے راج تاج تک دولت دنیا انہوں نے پوچھو جا کے وہ بغیرت حکمران جو اپنے دین کا اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں صدا نہ باغی بلبل بولن صدا نہ باغی بلبل بولن صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں یہ مال کدی بھی کوئی چیزاں بچیاں یہ برادریاں دھڑے یہ جماعتاں ہر چیز چھڑ جاندی ہے کم اللہ ہوندی تے اللہ دا رسول ہوندی ہے میرے والد کریم حضور تاجدار حافظ آباد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک محمد بوٹا ابتداء کا شاعر ہوئے وہ بھی زبان ہے چاپ پیغام دیتے ہوں دے سبحان اللہ ہے وہ تازہ تو میں پیغام ہوں سبحان اللہ محمد بوٹے دی زبان ہے چاپ فرمان دے ہوں دے سن جیڑے کہندے سی مران گے حال تیرے آواز کھولو گے تو میں سوکھا ہو جانا زیادہ مہربانی
مل کے میرے نال آکھو جیڑے کہندے سی مرانگے لال سنا سیدھا ہو کے میرے ویک تے نال پڑھ دے مل کے میرے نال آکھو جیڑے کہندے سی مرانگے دفن کر دینے پھر واپس آ کے زمینہ منڈ لیندے جائیداداں بڑیاں جاندیاں نے جدوں باغ وچ خزانے جدوں باغ وچ خزانے جدوں باغ وچ خزانے انج نہیں بابا دے بلند رکھو جدوں باغ وچ زمین پہ فساد نہ کرو کہنے اسی کرتے ہی نہیں اسی تے بڑے امن والے اسی تے بڑیاں چنگیاں گلاں کرنے جدوں نہ کہ نا چنگیاں گلاں کرنے یا اللہ انہوں تے جاننے سان تے نہیں پتہ ہے فسادی سبحان اللہ پتہ کیویں لگے گا فسادی کون ہے تے میلادی کون ہے فسادی کون ہے تے جہادی کون ہے کیویں پتہ لگے گا رب نے فرمایا ایدا بھی تقریراں تے واضحاں تے نہ فیصلہ کہ ایدا فیصلہ بھی اللہ دے قرآن کو لکھا ہے سبحان اللہ یا رب العالمین کیویں میرے رب ذوالجلال خالق ارض و سما نے فرمایا انہاں لوگاں نوں جڑے زمین تے فساد پھیلاندے نے پے میرا اللہ فرماندا ہے انہاں کو فساد نہ کرو انہاں کہ اسی فساد نہیں کردے ساڈے نظریہ امن والا ساڈی سوچ امن والی ساڈی فکر امن والی ساڈا عقیدہ امن والا رب ذوالجلال نے فرمایا اگر انہاں دا عقیدہ سوچ اور فکر سچی ہے رب ذوالجلال فرماندا ہے پیا انہاں نوں آکھو پھر اپنا عقیدہ اپنی فکر اپنی سوچ اپنا ایمان قرآن ورگا ثابت کرن اگلے الفاظ پڑھ دینا رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ میں آخری باری سونا رہا ہوں کہہ لیں کیوں بھئی جی اجازت دو تے آخری باری کہہ لیں
کیونکہ چھوڑے چاہت بہاندہ نہیں پیال ہے چاہت ہی ہے جی نہیں میں پتہ کی میں روز تقریر کرنا سارے پڑھ کے گئے کسی نے کوئی گل نہیں انہوں کا اور طریقہ ہوئے گا میرا اپنا طریقہ میں تو ایک طریقہ دس دینا ایک منٹ میں دسنا سن لو ایک تو جب میں انج کہنا ٹھک دی آواز آتی ایک ٹھک دی آواز نہ جب میں بول پتا ٹھک آواز آتی ہے ایک ٹھک دی آواز بند ہو جائے ایک دوسرا یہ ویک کہ یہ مڈ کھولو ذرا جزاک اللہ جب وسل کرو تو چھڑ دیں میری اگر بحث کرو گے تو سیٹ نہیں ہوئے گا پھر جی میں کہنا ایک کروں سیٹ کر دو تو پھر دیکھنے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ٹھیک ہے کیونکہ میں تقریر پہ انہوں نے سنانی ہے تو میں صرف دسنا ہی سب تو پہلے یہ کہ یہ مڈ کھولو جو وسل کرے چھڑ گیا مڈ کھولو جزاک اللہ تھوڑا جہا والیم دے دو جزاک اللہ صلاۃ والسلام علیہ ہلکا جہا ایکو بھی دے دو ہلکا جہا ایکو جدوں ہوئے گا میں دساں گا نا ایکو دو تو ریپیٹیشن بند کر دے جزاک اللہ ہوں ہاتھ چکو ذرا چک لو ہاتھ نہیں لانا سامنے جی بکا ہے توجہ میرے رب ذوالجلال خال کے عرض و سما نے فرمایا انہوں آنکھوں اپنا ایمان اللہ دے قرآن ورگا لے کے آون یا رب العالمین کی قرآن نے فرمایا فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ رب ذوالجلال نے فرمایا انہوں آنکھوں اپنا ایمان میرے نبی دے صحابہ ورگا پیش کرن اگر امن والے اگر اصلاح والے اگر سچی فکر والے سچے عقیدے والے سچے جڑا ایمان والے فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ اے میرا بات نہیں میری تقریر نہیں اے اللہ دا قرآن ہے جڑا مرضی اٹھا کے دیکھے میں رب دا قرآن تلاوت کرنا پیا پھر تلاوت کر دینا فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ جڑا نبی دے صحابہ ورگا انہوں کو اپنا ایمان ایک پاسے ابو بکر صدیق دا ایمان ہوئے عمر فاروق دا ایمان ہوئے عثمان غنی دا ہوئے مولا علی طلحہ زبیر سلمان بلال دا ہوئے ایک پاسے مولا حسن والا مولا حسین رب نے آکے انہوں آپ کو ایمان ایک دا لے کے کما آمن الناس اے جڑے لوگ بیٹھے نا نبی دے نبی کے صحابہ جیسا ان جدو رب نے کرائٹیریا دس سکتا نا اصول دس سکتا کہ اپنا ایمان ہی نہ کرنا ثابت کرو یہ جواب چنا منافقہ نے کیا کہ وہ وہی آیت پڑھ دینا میرے رب نے فرمایا اپنا ایمان نبی دے صحابہ ورگا انہوں نے کیا کہ اللہ دا قرآن انہوں دا جواب بھی درج کر دے پیا انہوں نے آکھیا سمجھنا ہے اگر کسی انہوں دا ایمان آن دیو پہ رب ذوالجلال بھی باہر گا اللہ نے قرآن ہی فرما دیتا انہوں نے کیا قالو انؤمنو کما آمن السفہاء میرے کول قرآن انہوں نے کیا رب نے فرمایا نا ایمان ہی نہ ورگا انہوں نے معاذ اللہ انہوں نے کیا معاذ اللہ یہ نبی دے صحابہ سے پاگل نہیں اے قرآن میرے کول کما آمن السفہاء معاذ اللہ ہم ان پاگلوں جیسا ایمان لائیں جدو انہوں نے معاذ اللہ نبی دے صحابہ نے کہنا کہ پاگل تو یاد رکھا جائے نبی دے صحابہ دے متعلق کوئی نازیبہ کلمات کبھی کوئی ایسے جملے کبھی تبرہ کرے تو رب صحابہ تک پہنچن نہیں دیتا رب صحابہ تک پہنچن ہے انہوں نے کہا کما آمن السفہاء ہم معاذ اللہ ان پاگلوں جیسا ایمان لائیں جب انہوں نے معاذ اللہ میرے نبی کے صحابہ کو پاگل کہا تو رب نے جواب میں فرمایا الا انہم هم السفہاء رب نے آکھیا وہ نہیں پاگل تھے تسی رب فرماندہ پاگل ہے جب پنجابی جا رب نے آکھیا آپ ہی ہو رب نے کی فرمایا توجہ ہوئے تو گل کریں یہ رب کی سنت ہے نبی کے صحابہ کو جواب دینا جو شخص میرے نبی کے صحابہ کو متعلق نازیبہ کلمات کہے میرا رب خود جواب دیتا جو یہ بھی دوسری بات یہ بھی بڑی توجہ سے سن لیجئے جو انہوں نے کہا رب نے اور نہیں وہی لفظ لوٹایا وہی لفظ لوٹا دیئے پلٹا دیئے جنہیں آکھی دینا انہاں دا لکتر انہاں دے سیر رب نے وہی بات ان پہ لوٹا دی انہوں نے کیا کہا کما آمن السفہاء وہ کیا معاذ اللہ یہ پاگلوں کی طرح رب نے فرمایا نہیں الا انہم هم السفہاء
جو کوئی نازیبہ کلمات میرے نبی کے صحابہ کے متعلق بولے گا، جسارت کرے گا، ارے کوئی تبرہ کرے گا، کوئی گالی دے گا، سب و شتم کرے گا، تو رب صحابہ تک نہیں پہنچنے دیتا، ان کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ جس نے معاذ اللہ پاگل کہا، رب نے ان کو پاگل کہا۔ جس نے ابو بکر کو کافر کہا، رب نے ان کو مومن نو کافر نہ۔ یہ پاکستان میں ایک نئی جنریشن تیار ہو گئی ہے جی انڈیا راہ مساد نال وہ پاکستان سے کسی مومن رہ نہیں دی جنوں دیکھو اے بھی کافر، اے بھی کافر، اے بھی کافر۔ اوے خدا دیا بندیا رب تے آندا مومن ہو، سبحان اللہ۔ کفر نہ اس طرح فتوے لگاؤ، قرآن کو دیکھو۔ پاکستان میں فرقہ واریت دشمنی نہ کرو، نہ آل کے نام پہ نہ صحاب کے نام پہ۔ شک جاؤ ہو جاؤ، اس وقت ضرورت ہے کہ مسلمانوں ایک ہو کے دشمن کا مقابلہ کرنا۔ انتشار اندرونی انتشار کو ختم کرو، پھر دیکھو پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہو کے ویکھی پھر انڈیا لڑکی وہ ساری فوج انڈیا دے کھڑوتی ہوندی ہے، چوندے اپ پاکستان بول پی ہے انہوں نے مڑ پیچھا دھیان کرنا جو پھر دھیان پیچھا کرتے پھر بھجتے ہیں۔ مسلمان یاد رکھ کر چاہیے کہ بھئی اسی جو بارڈر کے اوپر فوج کھڑی ہے تے انڈیا دے نال مقابلہ ہے، پوری اسی قوم انہوں نے پیچھے کھڑی ہے تے جے انہوں نے پیچھا ساتھ لینے تو اوتھے تیرے پیو نے لڑنے۔ کچھ تے شرم آنی چاہیے۔ تو پھر جو رد الفساد ضرب اعظم ہوندا ہے، پھر آندہ نہیں آئی ایسے چنگی نہیں بدبخت نہ ہوتے۔ مسلمان یاد رکھنا ہم پاکستان کے بھی وفادار ہیں، مصطفیٰ کے دین کے بھی وفادار ہیں۔ سبحان اللہ۔ پاکستان میں انتشار چاہتے ہیں نہ دین کے اندر بغاوت چاہتے ہیں۔ خبردار کوئی نبی کے اصحاب اور آل کا نام دے کے پاکستان میں فرقہ واریت نہ پھیلائے۔ صحابی نے زیبا کہا، رب نے فرمایا نہیں تم خود ہو۔ سبحان اللہ۔ تم خود ہو۔ اچھا جی توجہ ہوئے تو اور گل کرا۔ سبحان اللہ۔ ہے توجہ؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے معاذ اللہ یہ لفظ کیوں بولے؟ کیونکہ جیڑا بندہ گھروں پیسے پھڑ کے راہ میں سوتن لگ پے لوگ انہوں سیانا آندے سیانا تو ہوتا جڑا پیسے جمع کرے اولاد نو بچا کے رکھے باہر میہ کنی ہوئے نیری چلے تے آندا اولاد نو آندا گھر رہ پتر باہر نہ جائے آپ بھی گھر ہر جگہ آندے جی پیٹ کٹے ہوئے جان بچاؤ مال بچاؤ باغ بچاؤ فصلیں بچاؤ تو یہ کفار کہتے تھے دنیا بچاؤ مال بچاؤ کیونکہ اس کو عقل مندی سمجھتے تھے۔ ارے یقیناً عقل مندی ہے، مال کو فضول خرچ نہیں کرنا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے، مال کا بچانا عقل مندی ہے، جان کا بچانا عقل مندی ہے، اولاد کا بچانا عقل مندی ہے، فصلوں باغات کا بچانا عقل مندی ہے، مگر تب تک ہے جب تک نبی کی ذات سامنے نہ ہو، جب مصطفیٰ کی ذات آ جائے تو بچانا عقل مندی نہیں، لگانا عقل مندی ہے۔ مصطفیٰ کی بات ہو، ختم نبوت کی بات ہو، ناموس سے رسالت کی بات ہو، اسلام کی ترویج و اشاعت کی بات ہو، وطن کی سلامتی کی بات ہو، پھر پیسے بچائی دے نہیں، پھر پیسے لائی دے نہیں، پھر پیسے لائی دے نہیں، پھر جان بچانا ضروری نہیں۔ معاذ اللہ انہوں نے آکھے چنگے نبی دے صحابی نے نبی آندہ جان دے وہ اے جان دے دے نبی آندہ مال دے وہ سب کچھ میرے نبی نے قدماں چ لیا کے رکھ دیندے نے۔ کملی والا فرماندا ابو بکر گھر کی چھڈ کے آیا، کملی والے آیا کہ اللہ دا رسول چھڈ آیا، جے پتہ نہ کھے تے مکہ چھڈیا ہجرت کر گئے، اولاد چھڈی مال چھڈیا کیونکہ انہاں دا عقیدہ سی انہاں چ ایمان والا ہو نہیں سکدا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، انہاں چ مومن نہیں جنہاں چ ماں نالو باپ نالو اولاد نالو پیسے نالو دولت نالو صغیر سبز جڑا دنیا دے باغات دنیا دے مال نالو حتی کہ جان نالو ود کے نبی نال پیار نہ کر لوے۔ شاہ میرے نبی نے قدمہ تو قربان ہونا صحابہ دا کیتا ہے سی کوثر دا پانی کوثر دا پانی سرکار توار دیئے جن انجوی تے
وہ مال بچان والے نبی دے صحابہ مال لان والے اولاداں بچان والے نبی دے غلام اولاداں نبی دے نام تے قربان کرنے والے وہ جانا بچان والے میرے نبی دے غلام جانا دین والے کو سردا پانی مل کے میرے نال آکھو کو سردا اج رہ کے بیٹھے مولانا سے میری حوصلہ افزائی بھی ہوئے گی مل کے میرے نال آکھو کو سردا کو سردا کو سردا سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہوئے سرکاری تمہاری یہ جن انج بھی کسی نو ہارٹ اٹیک ہویا تے مر گیا کسی نو کینسر ہویا مر گیا کسی دی شریان پھٹی تے مر گیا کوئی ڈوبیا تے مر گیا کوئی گڈی تھلے آ گیا پہلی تے دعائے یا رب العالمین ہر ذلت تے حادثات دی موت کو سب بنا عطا فرما تینوں تیرے نبی دا واسطہ ہی ہر ذلت اور حادثات دی موت کو تیری پناہ منگ لیا جدوں موت آوے عزت تے ایمان دی زندگی بھی عزت تے ایمان دی موت بھی عزت تے ایمان دی آوے یہ میرے رب العالمین یہ عزت تے ایمان دی موت ہوگی اگر لوگ مردے نے کوئی کسے وجہ تو کوئی کسے وجہ تو مر جاندہ ہے چھلیا کوئی وجہ مصطفیٰ ہوگے پھر مر بھی جاوے مردہ نہیں ہو زندگی آندے نہیں ہوئے سرکاری تمہاری یہ جن یوجبی تو صحابی نے جیو کا رض کرنا پیا انہوں نے معاذ اللہ میرے نبی دے صحابہ تے جنہ تبرہ کیتا نبی دے صحابہ تے متعلق برے کلمات کہے رب نے لفظونا دے منہ تے مارے لوٹا دیتے ان سامنے پتہ لگ گیا ایمان ہوئے جنہ مصطفیٰ دے صحابہ والا جنہ ابو بکر صدیق والا عمر فاروق والا عثمان غنی والا مولا علی والا زبیر والا بلال و سلمان والا ابو ذر غفاری والا حضرت ابو ہریرہ والا عبد الرحمن بن عوف والا سعد بن ابی وقاص والا مولا حسن والا مولا حسین والا انہاں دا ایمان بینج کہہ لے نبی دے صحابہ کو تابعین کو گیا اولیاء اللہ والا سبحان اللہ قیل لهم آمنوا كما آمن الناس تیرا ایمان امام اعظم ابو حنیفہ والا امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل والا الحمدللہ سنیاں دا ایمان ہوے جڑا غوث پاک والا دادا علی حجویری والا خواجہ اجمیری والا مہری علی والا جماعت علی والا بابا صاحب والا مجد الفسانی والا شیر ربانی والا حضرت تاجدار بریلی والا تاجدار حافظ آباد والا کی ساڈا ایمان سرکاری تمہاری یہ جن یوجبی سامی نے جیو کا رض کرنا پیا ایمان نبی دے صحابہ والا ایمان میرے نبی دے جب توجہ ہوئے تھے آج کل جڑا بڑا مسئلہ ایشو جڑا ہے ہاٹ ہے انہوں نے ڈسکس کر لی رب نے کرائٹیریا دس دیتا ایمان نبی دے سادے بیلی بولو نا کہ شاہ جی ماننے تے سی آگا سیابہ تو میں کیا بے رولا کی شاہ جی ہم سیابہ کو مانتے ہیں میں کہا سبحان اللہ آجا رہا کہ اسے اندر ذکر کریے پھر تو رولا ہی کوئی نہیں شاہ جی لیکن ہم صحابہ کو مانتے ہیں مگر معاذ اللہ جس نے نبی کی بیٹی کا حق کھایا ہم اس کو کیسے مانتے میں کہو نبی کی بیٹی نہیں تھی تے کسے کا بھی حق کھائے تو بھی لانتی وہ کسے دی تھی ہو
ਭਾਵੇਂ ਨਬੀ ਦੀਆਂ 4 ਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੱਕ ਖਾਏਗਾ وہ ਲਾਨਤ वाले काम करे। सुभान अल्लाह। शाह जी फिर बात क्या है? मैंने कहा लेकिन जिस तनाज़ुर में तुम बात करते हो ना उसको पहले समझ के बात करो। ये बागे फदक, ये जागीरे फदक, इसको पहले समझो फिर बात करो। याद रखना, मौलवी की आने में पहला गल की जरूरी नहीं सच बोले, क्योंकि जिवें ने पैसे लगते ना वो जुबान लंबी होती जाती, किराए पे चढ़ते। तो जेड़ा पैसे देता है ना वो फिर बोली भी अपनी बुलाता है। याद रखना, मैं वो बात करूंगा, मैं पहला ना कभी वैसे सबको बोलने का हक नहीं दिता, अज मैं तुहानू हक देना। अगर मैं गल गलत करा हुणे उठ के कहना शाह जी यह गल तुसां गलत की, बिल्कुल तुहानू इजाजत है। सबसे पहले ये समझो कि हमारे दोस्त कहते हैं कि शाह जी बागे फदक नबी की मलकियत था और मलकियत जो थी बाद में विरासत में बदल गई, तो वो विरासत जो थी वो सैयदा ज़हरा को नहीं मिली। ये हमारे दोस्तों का नुक्ता नजर। अब मैं इस पर बात करता हूँ, अगर बात है सिर्फ मलकियत की, जी बागे फदक नबी पाक की मिल्कियत था, तो फिर सिर्फ बाग की बात ना करो, केड़ी शायद नबी की मिल्कियत नहीं ज़मीनों ज़मां तुम्हारे लिए, मदीनों मकान तुम्हारे लिए, चुनीनों चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तन में ये जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां बात मिल्कियत की है ना, तो मुझे वो जगह बताओ। रब ने तो सारी कायनात ही नबी ने मिल्क कर छड़ी। केड़ी शायद है जी तो नबी मालिक अल्लाह ने बनाया, मेरी सैयद दी मलका ही कौन है, ये तो कोई इनकार ही नहीं। असी भी सैयदा दे गुलाम, असी भी नबी दी मलकियत। मेरा बाग नहीं 2-4 कनाल वाला, फिर कायनात की गल। अगर सिर्फ मलकियत की हद तक है तो कायनात नबी की, सारी कायनात सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह के कदम की खाक है, इस पे कोई दूसरी राय नहीं। अब रह गई बात कि वो जो मलकियत है वो विरासत में बदली के नहीं। सवाल ये कि क्या वो विरासत बनती है बिल फर्ज, मैं ये मान लिया बिल फर्ज, बफर्ज महाल मैं मान लेता हूँ, ये वो मलकियत जो जागीर की फदक थी वो विरासत बन गई, बिल फर्ज मैंने मान लिया। तो मुझे ये बताओ, जब कोई शख्स दुनिया से जाता है उसकी विरासत सिर्फ बेटी को मिलती है? नहीं। क्या बीवी हकदार नहीं होती? आज तक साढ़े बेलियां मिंबर पे खड़ो के आख्या सईदा आयशा बागे फगल चो हक नहीं लगा, हजरत उम्मे सलमा को हक नहीं लगा, हजरत उम्मे हफ्सा को हक नहीं लगा। बेलिया अगर विरासत है तो विरासत तकसीम करना जिवें कुरान आंदा है। फिर विरासत सिर्फ सैयदा पाक की नहीं, फिर नबी दी अज़वाज की कभी मुतालबा नहीं हुआ कि मतलब है विरासत होती तो अज़वाज का भी हक बोल दे, ये भी सवाल खत्म। अब बागे फदक को सबसे पहले समझो, जो 4 फंडामेंटल बेसिक सोर्स ऑफ लॉ है ना इस्लाम के, 4 बुनियादी माखज़ कानून, वो केड़े हैं? पहला कुरान, कुरान तो बाद है हदीस, हदीस तो बाद है इजमाई उम्मत, कंसेंसस ऑफ जूरिस्ट एंड डॉक्टर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम, एनालॉजी कियास, या पहले आखिरी दोनों की इनकार करे तो सानू कोई गरज नहीं, कुरान ते हदीस तो मन दे। तुसी ना मनो इजमा नो, ना मनो कियास, छड़ दो इन्हां, कुरान हदीस मनदे ने, लेकिन हदीस का दर्जा भी कुरान के बाद है। इसीलिए हदीस जब आती है तो उस पे जो है मुहद्दिसीन बहस करते हैं, इसकी हैसियत क्या है, रावी कौन है, इसकी रिवायत, दिरायत, सनद, मतन, ये सही है, हसन है, निजात ही, गैर ही, ये इसकी हैसियत मौजू है, ये ज़ईफ है, किस हैसियत से इसको देखेंगे, फिर उस हदीस के बारे में फैसला होता है। ये अक़साम ऐसे नहीं बनाई गई। तो जब लेकिन कुरान पे कोई बहस नहीं, कुरान हर हाल है, कोई किसी की बहस नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है, ये किसी रावी की गल नहीं है, और नबी की हदीस कुरान के खिलाफ नहीं होती। बात समझ लीजिए।
میں باغ فدق کا فیصلہ قرآن چ کرا حدیث بعد وچ دیکھو باغ فدق کے سارے کا اتفاق ہے کہ یہ مال فہ مال فہ کہڑا ہوتا ہے جہاں بغیر جنگ تو لبدا ہے جہاں جنگ تو بعد لبے ہوتا ہے مال غنیمت جہاں بغیر جنگ تو لبے یہ جہاں فدق سی مدینے تو لے کے خیبر تک یہودی ان کی ڈر سے چھڈ کے ٹر گئے تو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرما دی سبحان اللہ ہن اس باغ فدق کا فیصلہ قرآن کرتا ہے میں قرآن پڑھ دیں سبحان اللہ سورہ حشر آیت نمبر 7 جتھے باغ فدق کی گل ہو تو آکھیں گے فلاں تہاڈی کتاب فلاں تو انہاں کہہ بھی ساڈی کتاب ہے سبحان اللہ دیکھو نا جب قرآن چ گل نہ ہوئے تو پھر تو جیل جائیے نا جب فیصلہ ہی قرآن چ ہو گیا تو جیڑی کتاب ہمیں ساڈی کیوں نہ ہو وہ قرآن کے خلاف ہو گیا اسی نہیں مننا سمجھ آگے کہ ہمیں مولوی صاحب ہوں ساڑھے بڑے بڑے مجتہد بھی ہوں حتیٰ کہ امام اعظم کا قول بھی المعاذ اللہ تصور تے نہیں لیکن اگر قرآن کے خلاف ہے سارا سی دونوں ہی مننا واسطے تیار ہے کیا بات ہے جو بات قرآن میں ہے اس پہ کوئی بحث نہیں آؤ باغ فدق آیت نمبر 7 سورہ حشر میرے رب ذوالجلال نے فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل فدق جاگیرے فدق دا فیصلہ کرتا ہے پیا یا اللہ کدا حق ہے کدا حصہ کدا حق ہے فرمایا فللہ والرسول سب تو پہلا اللہ دے رسول دا یا اللہ تینوں تے لوڑ کوئی نہیں فرمایا میرا نبی جنوں دے میرا نبی جو چاہے کردا رہے میں اپنے نبی نو عطا فرما دیتا ہے یا اللہ صرف تیرا تے تیرے نبی دا فرمایا نہیں وَلِذِلْ قُرْبَى سبحان اللہ نبی دے رشتہ داراں دا میرے نبی دے قریبیاں دا کون ہے میرے نبی دا قریبی میرے نبی دیاں دھیاں دا بھی حق ہے میرے نبی دے پتراں دا بھی حق ہے میرے نبی دے جڑا مولا حسن دا بھی حق ہے مولا حسین دا بھی حق ہے مولا علی دا بھی حق ہے ولی ذل قربا سیدہ عائشہ دا بھی حصہ ہے ام حفصہ دا بھی حصہ ہے میرے نبی دی ازواج دا بھی حصہ ہے ولی ذل قربا بنو ہاشم میرے نبی دے چاچے دا بھی حصہ ہے سبحان نبی کے رشتہ داروں یا اللہ اور فرمایا والیتامى یتیماں دا بھی حصہ ہے مسکیناں دا بھی حصہ ہے وابن السبیل اے جڑا یون جان والا لنگر باغ فدق چو کھان گے ان قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہے اللہ دے رسول دا نبی دے رشتہ داراں دا مسکیناں یتیماں مسافراں دا فقراء مہاجرین دا اگلی آیت ہے پہلا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم فرمایا امیراں کی دولت نہ رکھو یہ ساری حکومت میں سوچنا چاہیے اکانومی دا اصول قرآن دس رہا ہے پہلا یکونا دولتم بین الاغنیاء امیروں کے درمیان میں دولت نہ رکھو بنڈو سبحان اللہ یہ مال فہ ریاست کی ملکیت تھی اللہ نے نبی کے تصرف میں دیا سبحان اللہ عمران خان دے پتر بنی گالا دا دعویٰ کرنے تے بنتا ہے کہ سٹیٹ بانک کا کھڑے بھی ساڑھا ہے پھر نہیں بنتا یہ جاگیر فدق ریاست مدینہ کی ملکیت ہے جو میرے نبی اپنے استعمال کرتے ہیں اگر کوئی آکے نہیں شاہ جی یہ سجدہ دربار پہ گئی اور مانگتی رہی پہلی تو گالے کوئی دربار ہے ہی نہیں ابو بکر صدیق مسجد نبی چ پہلے سن میرے نبی بھی ہوتے تھے ابو بکر صدیق بھی ہوتے تھے سجدہ دا گھر کو 6 میل دور نہیں سی این سجدہ دا بوا کھلدا سی تے ویڑا مسجد نبی دا ہوندا سبحان اللہ ایک جدوں دا دربار بنے مینوں نہیں پتہ کیا بات ہے کیا بات کوئی دربار نہیں تھا تے پھر نالے گل یاد رکھو ذرا سیدہ دا رشتہ ابو بکر صدیق کا دیکھو نا کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میرے نبی دی زوجہ میری سیدہ میرے نبی دی سچ دادی تے ابو بکر صدیق لگے سیدہ دے نانے دے دو تری دی گلاں تو دربار بنایا کیا بات ہے کیا بات دو تری گل کرن تو کہ دربار ہے کدی نانے دو تری دربار لگے سبحان اللہ سادیاں گلاں او چلیا نہیں شاہ جی وہ ابو بکر
صدیق نے معذلہ حصہ نہ لیا. اے اللہ کے بندیا جب سیدہ نے سوال، میں مانتا ہوں سیدہ نے سوال کیا، حدیث بخاری میں آتا ہے سیدہ نے سوال کیا. کیا سوال تھا؟ یہ نہیں تھا کہ میں لین آئی ہوں تو میرا حق وراثت ہے، نہیں. سیدہ نے سوال کیا پیارے ابو بکر آپ نبی کے جانشین ہیں، میرے بابا کی جگہ پہ بیٹھے ہیں، پہلا میں نے اینج حصہ ملتا سی، کیا ہن ملے گا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا صاحبزادی سیدہ میں تیرے نبی دا سچا نوکر ہاں، میں تیرے بابا دا پکا نوکر ہاں، فکر نہ کر جی سونا نبی عطا کردا رہا میں بھی پیش کردا رہا. ایک باغ فضل بس اس تو کے سال کا یہاں نہ جو ہے بحث معصومیت کی ہے، نہ یہاں بحث خطا اور خطا اجتہادی کی ہے. قرآن دا فیصلہ ابو بکر بھی منے سیدہ بھی منے، ایتھے کیڑیاں خطاواں؟ کوئی خطا نہیں، نہ بحث معصومیت دی نہ خطا اجتہادی دی. ابو بکر بھی بے خطا نے، میری سیدہ بھی بے خطا. یاد رکھنا یہی فیصلہ. یہ تو اگے جاؤں گے ان کہانیاں کتنے بنیاں نے، یہ بھی میں عرض کرتے ہیں. یہ جب سیدہ نے سوال کیا ابو بکر نے جواب دیا کہ ویسیت وراثت تو فرمایا کہ انبیاء کی وراثت ہے، لیکن جو حصہ نبی دیتے تھے میں پیش کرتا رہوں گا. اور سیدہ وہ حصہ لیتی رہی، حصہ وہ لیتی رہی. لیکن اس کے بعد بخاری میں آتا ہے سیدہ نے سکون فرمایا. سیدہ نے وہ چپ دیاں ساریاں کہانیاں، میں چپ کر کے بیٹھا ہوں تو زیادہ شاہ جی ناراض نے. ادھروں مولانا بولن نقیب صاحب آخر نہیں شاہ جی مجھے غصہ چڑھیا ہے، یہ آخر نہیں شاہ جی تھکے بیٹھے. چپ دی جڑی مرضی کہانی بنا. اب دوستوں نے کہانی کی بنائی؟ انہوں نے کہا جی سیدہ خاموش ہو گئی. اگے جڑے نا غضب ناک ہونا فغاضبت فاطمہ تو یہ ابن شاہ حضور ہی دی چبل ہے. یہ متن حدیث وچ نہیں، یہ راوی نے چبل ماری. اسی راوی نو آنے ہیں، اسی نو میں کدی ادھر خطاب لب نہیں آکھو نا راوی خطا تے سبحان اللہ واہ 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 واہ. یہ راوی دے لفظ نے متن صرف ہے میری سیدہ خاموش ہو. ان دوستوں نے خاموشی کا مطلب ناراضگی لیا جو راوی نے لکھا، ہم نے دوست خاموشی کا مطلب وہ لیا جو قرآن نے کہا. اگر کوئی اس نال تائید نہیں کرتا ناراض نہیں تو پھر جی جنازہ بھی نہ دسیا راتوں رات دفن ہو گیا. پھر میرا سوال ہے جو سیدہ پاک کی طبیعت مبارک ناساز تھی اس وقت سیدہ کی خدمت کون کرتا ہے؟ اس بی بی کا نام تھا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ. اور وہ اسماء بنت امیس کون تھی؟ ابو بکر صدیق کی بیوی. وہ جنہیں بندے نہ ناراض ہوئی ہے بی بی گھر نہیں پالی تھی. کیا بات ہے دوست سمجھ اس بات کو. جی راتی جنازہ سی اور سیدہ پاک نبی کی بیٹی سا. میری سیدہ نے حضرت اسماء سے مشورہ کیا اسماء میں حیا والی باپ کی بیٹی ہوں، آپ ملکہ اسم تو حیا تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ، تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ، تو ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ، تو ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ، تو ہر میں علی ہے اور بیٹی نبی کی. میرے باپ دے کریم لکھ دینے پہ تو ہر میں علی ہے اور بیٹی نبی کی. جبریل تیرے در کا چوکیدار فاطمہ، جبریل تیرے در کا چوکیدار فاطمہ، تو ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ. میری سیدہ نے حضرت اسماء کو فرمایا میں نہیں چاہتی میرے کفن پہ کسی دی نظر پڑے. میرے حضرت اسماء نے عرض کی جی سیدہ میں حبشہ دے علاقے وچ ویکھیا ہے جدوں جنازے اٹھدے نے اُتے جڑا درختاں دی ٹانیاں دا گہوارا بندا ہے اُتے جھولا بندا ہے تاکہ کفن تے نظر نہ پوے. میری سیدہ نے فرمایا اے اسماء جدوں میں جاواں اپنے ہتھیوں جھولا بنا دیویں. جدی بیوی جنازہ تیار کر دی تو انہاں نوں جنازے دے نہیں پتہ لگدا. یار کہانی کو سناؤ جڑی بندہ
گل وہ منیا جی قرآن کے مطابق ہو سبحان اللہ سب کہانیاں سب کہانیاں نے آخری اس حوالے گل کر کے پھر میں فضائل پڑھ دیا شاہ جی میں کیا جے اگر نبی کی فرض کر لو وراثت سے چلو معاذ اللہ ابو بکر عمر عثمان نے نہیں دیتی تو جدو مولا علی خلیفہ بنے چوتھی دفعہ کیا مولا علی نے آکھیا کہ اے بال ساڈا سی ہن میں پیا دینا نہیں کیا مولا حسن نے آکھیا پنجویں خلیفہ راشد آکھیا یہ مطلب کی ہے اوتھے سامنے بیلی آندے شاہ جی امام معصوم کا قول ہے میں کیا تیرے ہی ہونے امام ساڈے نزدیک محفوظ نہیں خطا شاہ جی امام معصوم کا قول ہے میں کہ امام کی گل ہوئے تو جھوٹی ہوتی نہیں شاہ جی امام معصوم کا قول ہے کہ اہل بیت سے جو چیز چھین لی جائے غصب کر لی جائے وہ اہل بیت واپس نہیں لیتے میں کہ دوست گل پہ پکا نہیں جی جو چیز امام کا قول ہے جو چیز چھین لی جائے غصب کر لی جائے وہ جو ہے وہ اہل بیت واپس نہیں لیتے میں نے کہا پھر شاہ جی باغ فدق معاذ اللہ غصب کیا گیا چھینا گیا اس لیے علی نے اپنے دور خلافت میں نہیں لیا میں نے کہا پھر دوست تمہارے عقیدے کے مطابق تو خلافت بھی غصب تھی خلافت بھی چھینی گئی علی نے چوتھی جگہ حلف کیوں اٹھایا دین کا قول ہوتا تو سچا امام باقر کا قول ہوتا تو سچا امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری نبی سے لے کے آخری سید امام مہدی علیہ السلام تک یہ امام جھوٹے نہیں ہیں یہ حق کے امام ہیں یہ سنیوں کے امام ہیں یہ سچے اگر امام کا قول تھا تو علی نے خلافت کیوں لے لی علی نے خلافت کا حلف اٹھا کے بتایا نبی کا پہلا بھی سچا ہے نبی کا چوتھا بھی سچا ہے یہ ہے سنیوں کا عقیدہ قرآن والا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سید وسیم الحسن شاہ صاحب اوپر کہیں رکھ دے نیچے نہ رکھے یا پڑے رہ جائے وہ دوتے رکھ دے سونگ دے تو سامی نے جو قرض کرنا پیا خبردار جڑا ملک کے اندر فرقہ بریت نہ پھیلا ملک کے اندر جڑا لڑائیاں نہ کرا پاکستانی مسلمانوں ایک ہو کے یا صدیق یا حسین کہنے دے سارے نبی کا الحمدللہ نبی دے صحابہ بھی سچے نبی دی آل بھی سچی نبی دے ازواج بھی سچے اسی نبی دی حق منن والے اسی بارہ دے بھی منن والے میرا نبی نبی مولا علی سیدہ پاک مولا حسن مولا حسین امام زین العابدین تو لے کے آخری امام محمد مہدی علیہ السلام مل کے سنیا میرے نال کہہ دے کنڈ کر نہ تو پنجا نو موڑ نہ بارہ تو موڑ نہ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا ذکر حسین کر دے پیا ذکر آل نبی کر دے پیا قیامت والے جڑے نبی دی آل دی شفاعت کر دے سنیا کا جواز کے کہہ دے پتہ لگے اصل حسین بھی بیٹھے ہوئے نے کنڈ کرن تو پنجا نو موڑ نہ بارہ تو موڑ نہ نہیں حال بھی میں جوان چپ کر کے بیٹھے ہوئے نے انہاں چر میں اگے نہیں چلنا جنہ چر فضا نہ گونجے میاں چنوں دے در و دیوار بھی نبی دی حال دا ذکر کرنا کنڈ کرن تو پنجا نو موڑنا ہاتھ چوکے میرے نام آکھو منہ موڑنا بارہ تو کنڈ کرنا تو پنجا نو موڑنا بارہ تو انہیں شیر ایک دفعہ سنو گے میں شیر بدلن لگا میرے نام میرے عقیدے دی گل ہے کنڈ کرنا تو پنجا تے منہ موڑنا چارہ تو اسی حق چل یار دے بھی منن والے اسی پنج تن پاک دے بھی منن والے بلکہ آجا نعرہ لائیے پتہ لگے وہ سنی قوم میں آکھاں گا پنج تن پاک ہاتھ چوکے آکھی حق چار یار پنج تن پاک
पाक पंजतन पाक पंजतन पाक हक चारी यार होए हक चारी यार पंजतन पाक होए हक चारी यार पंजतन पाक हाँ जी हक चारी यार पंजतन पाक साहबी ने जोगर कंड कर ना तू पंजा नू मोड़ ना चाह मैं फिर बदल देना सुन के मेरे नाला की कंड कर ना तू पंजा नू मोड़ ना यारा नबीला हर से हबीब साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ी नतबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु अल्लाह दा मैं राज़ी हां कि दो चार चवल ना भी राज़ी होंदे कोई फर्क नहीं पैंदा जिन्हां ते मेरा अल्लाह राज़ी है कंड कर ना तू पंजा नो मोड़ ना यारा तो मुंह मोड़ ना चारा तो मुंह मोड़ ना बारा तो क्योंकि जन्नत ते जहन्नम दी गल यार ते मुकनी जन्नत ते जहन्नम दी गल सुभान अल्लाह गल यार ते मुकनी जन्नत ते जहन्नम दी गल आखो आखो यार गल यार ते इलाही बहके बनी फातिमा इलाही बहके बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनी खातिमा के बरकौले ईमा कुनी खातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो का माने आले रसूल गल यार ते मुकनी जन्नत ते जहन्नम दी गल तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का आबे ततहीर से जिनके पौधे जमे आबे ततहीर से जिनके पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात हसन हुसैन मुस्तफा और फातिमा अली गलियाल ते मुकनी जन्नत ते जहन्नम दी गल इन्हू सिर्फ शेर ना समझी आ जाओ मेरे नबी के गुलाम हजरत साद बिन नबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु अशरा मुबशरा सहाबी ने यकीनन जन्नती ने जिन्हां दी जन्नत दियां बशारतां मेरा अल्लाह देंदा है पिया अल्लाह दा रसूल देंदा है पिया ओ साद बिन नबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु जन्नती मगर की होया उन्हां दा सगा पुत्र अमर इतने साद दुनिया दी दौलत वास्ते दुनिया दे माल दुनिया दे पैसे दुनिया दी जागीर दुनिया दी हुकूमत वास्ते यजीद ने नाल लिया मेरे ईमान दे खिलाफ तुरिया नबी दी आल दी बगावत कीती नबी दी आल नाल दुश्मनी कीती ओए साहब भी नबी वक्कास जन्नती बाप दा पुत्र नबी दी आल दी दुश्मनी विच जहन्नमी बन गया क्योंकि गल आल ते मुकनी जन्नत ते जहन्नम दी गल उधर साहब नबी वक्कास जन्नती पुत्र जहन्नमी बन गया इधर हुरदे बाप नूं कोई नहीं जानदा जहन्नमियां दी फौज दा सिपा सालार ना होगा होरे जहन्नमियां दी फौज दा सिपा सालार कोई यजीदियां नूं छड्डिया मेरे नबी दी आल दा गुलाम होया उधर सहाबी जन्नती दा पुत्र नस्ले रसूल दी दुश्मन जहन्नमी बनया इधर गुलामी विच आया हुण जहन्नमियों चों निकल के जन्नती बन गया क्योंकि गल जन्नत ते जहन्नम दी गल तो साहबी ने जी को अर्ज करना पिया मेरे इमाम अली मकाम मेरे नबी दी आला दुश्मनी रखन वाला एवें
امام حسن رضا بریلوی اولاد حضرت گھروں فتویٰ نہیں آیا اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت میرے امام حسن رضا بریلوی نے فرما دیتا نبی دیار نو ستان والا نبی دیار نو دکھ دین والا میرے نبی دیار تے ظلم کرن والا لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت اے یزید بھی انہاں دے وچوں میں جنہاں نے میرے نبی دیار نو ستایا میرے نبی دیار نو دکھ دیتے یزید حکومت سنبھال کے کہنے لگا حسین میری بیعت کر لو میرے امام نے فرمایا نا نا میں تیری بیعت کیویں کراں تو پلید میں پاک نبی دا پاک نواسا میں پاک حسن دا پاک ویرا میں پاک علی دا پاک پترا میں پاک سیدہ بطول دا پاک بیٹا میں پلیتاں دے ہتھاں وچ ہاتھ نہیں دیواں گا میں کوئی ابو بکر صدیق ورگا پاک ہوے عمر عثمان علی ورگا حسن ورگا ہوے تے حسین بیعت کرے گا میں تیرے لیے پلید دی بیعت نہیں کراں گا انہیں کہنے لگا پھر جواب آیا حسین شہادت واسطے تیار ہو جاؤ میرے امام علی مقام نے فرمایا تو مینوں تیار کی کرنا ہے میرے نانا نبی نے میری ولادت تے خبر شہادت دیتی ہوئی ہے میرے بابا علی نے مینوں تلوار چلانی سکھا دیتی ہے میری سیدہ نے صبر میرے ویر نے مینوں سخاوت سکھائی ہوئی ہے میں پتر قربان کر دیاں گا میں اپنے ویر قربان کر دیاں گا میں نبی دا شہر چھڑ دیاں گا اے ہوش کسی نانے دا دین رہ جائے اے ہوش کسی نانے دا دین رہ جائے وہ دی آن رہ جائے وہ دی شان رہ جائے لٹی جائے پمیں جوگ حسین دی اجنانی دا زندہ اسلام رہ جائے میرے امام علی مقام نے فرمایا میں ہر چیز قربان کر دیاں گا امام دینائیں میرے امام نے شہر مدینہ چھڑیا میں بڑے اقتصار تو کم لینا میرے امام نے شہر مدینہ چھوڑیا چلدیاں چلدیاں مکے پہنچے حج نمرے وچ بدلیا میرا سید جو سفر تے روانہ ہویا ایک جگہ تے سواری رک گئی میرے امام نے فرمایا کیڑی جگہ ہے جواب آیا نو کربلا آندے نے میرے سید اترے مٹی پکڑ کے فرمایا میں مٹی پہچان لئیے وہ مٹی ہے جڑی میرے نانا جان نو جبریل امین نے لے آ کے دتی سی فرمایا تھے میرے نبی دی اور ذبح ہوے گی ایتھے میری ماں دے بچے قربان ہون گے ایتھے علی دی اولاد تڑپتی رہے گی ایتھے ساڈیاں شہادتاں ہون گیاں خیمے لگ گئے نے سیداں دے مذاکرات ناکام ہوندے نے پے آخر کی ہویا 7 محرم نو نبی دی آل تے پانی بند ہویا 10 محرم دا سورج طلوع ہویا قیامت صغریٰ برپا ہو گئی ہے کیسی ریگستان دے اندر کربلا دے میدان اندر کیسی جڑا سج آسمان وغیرہ سب منظر ویدا ہے پیا شہادتاں شروع ہوئیاں میرے امام نے خطبہ دیتا میں کوئی آن نہیں جے میں سیدہ بطول دا پتر میں علی دا بیٹا میں نبی دی گود وچ کھیلن والا نبی دے کندیاں تے سوار ہو کے زلفے پر لیل پکڑ کے سواری بنان والا حسین میں جنت دے جواناں دا سردار مگر دنیا دے مال و دولت نے سیداں دا حق نہیں پہچان دیتا علی دی اولاد نبی دی آل احترام نہیں دیا دنیا چھائی ہوئی ہے جواب آندے بیعت کرو میرے امام پھر انکار کر دینے پہ شہادتوں دیاں نے پیاں کدی وہب بن قلبی کدی حجہ دی سار ہوندے نے پہ کدی حبیب ابن مظاہر جان دے نے پہ کدی حضرت ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی جامع شہادت نوش کر دینے پہ تسی حیران ہو گے کربلا دے میدان اندر ابو بکر عمر عثمان کون نے یہ بھی حیدر کرار دے پتر نے یہ بھی حسین ابن علی دے بھائی نے میرے امام علی نے اپنے پتران دے نام نبی دے صحابہ دے ناماں تے رکھے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے وہ دشمنان دے ناماں تے پتران دے نام نہیں رکھی گئے علی نے پتر دا نام ابو بکر عمر عثمان رکھیا تاکہ پتہ لگ جائے علی نبی دے صحابہ دا منن والا ہے میرے امام علی آپ دے ویر قربان دینے پہ جامع شہادت نوش کر دینے پہ علی غازی عباس دی شہادت ہوندی ہے پئی دن دن دے ترے ہائے سید ہویاں سختیاں خشک زباناں دن دن دے ترے ہائے سید
اسی اجازت لین آئے ہیں سانو بھی اجازت دے دیو اسی بھی چاہنے ہیں تاڑے قدماں نال وفا کریے تاڑے نانے دے دین تو قربان ہوئیے میرے امام نے فرمایا شہزادیو میں کیویں اجازت دے دیواں کوئی بھرا دنیا تے ایسا نہیں جڑا اپنی بہن دا گھر اجاڑ دے بہن دی کوٹ اجڑی بھرا موارا نہیں کھاندی بہن روے پیراں دے دل وچ کٹ جاندے نے جگر پھٹ جاندے نے تے میری ہمشیرہ دے اگے بڑی غم زدہ بیٹھی ہوئی ہے میرے نبی دا شہر وچوں کدی نانے دا دربار یاد کر کے روندیاں نے کدی اماں سیدہ زہرا تے مزار نو یاد کر کے روندیاں نے مگر کدی ویراں دے لاشے نے میں نہیں چاہندا اوے ماں نو پتر کدی نہیں بھول دے میں نہیں چاہندا تسی چلے جاؤ میرے امام نے جدوں انکار فرمایا شہزادے روندیاں ہویاں واپس مڑ گئے نے سیدہ زہرا سلام اللہ دی شہزادی دے خیمے وچ گئے نے میری سیدہ نے فرمایا اوے اونوں محمد کیوں روندے ہو کربلا دے تیراں تو ڈر گئے ہو عرض کیتی امی جان اسی ڈر کے نہیں اوے لوکاں دی جان بچ جائے تے راضی ہوندے نے ایتھے جان بچیے تے شہزادے رو رہے نہیں عرض کیتی امی جان ماموں اجازت نہیں دیتی میری سیدہ نے فرمایا تساں میرے ویر دے قدم پکڑنے سن ترلے کرنے سن منتاں کرنیاں سن کوئی علی دا لجپال دا پتر اجازت دے دیتا عرض کیتی امی جان اساں بڑیاں منتاں کیتیاں نے میری سیدہ جلال وچ آئیاں دونوں پتراں نو ہاتھ پھڑیا لے کے سیدہ خیمے ول ٹریاں نے جدوں امام دے خیمے ول گئیاں نے میرا سید کھڑا ہو گیا کوئی آن والی کوئی عام بی بی نہیں یہ او شہزادی آئی ہے جدی ماں زہرا دے آن تے نبیاں دا سردار کھڑا ہوندا ہے اے کوئی عام بی بی نہیں اے سیدہ زینب سلام اللہ آئیاں نہیں میرے امام کھڑے ہو گئے آؤ شہزادیوں عرض کیتی ویرا میں بھائی کو اجازت لین آئیاں اج تک دنیا تے رواج اوے بہناں منگنے ہوندیاں نے ویراں کولوں مال منگدیاں نے دولت منگدیاں نے حصے منگدیاں نے علی دی تھی عرض کردیاں نے بھائی اج میں کچھ منگن نہیں آئی اج علی دی تھی کچھ دین آئی ہے فرمایا میری سیدہ کی دین آئی ہو عرض کیتی میرے ویرا میرے پتراں نو اجازت دے دے میں پتر دین آئی ہاں میرے امام نے فرمایا شہزادی ہے اگے بڑی غم زدائیں ساری زندگی پتر نہیں کھلتے وہ ماں روندیاں رہندیاں نے پتراں نو یاد کر کے ماں نو ساری زندگی پتراں دی تصویر نہیں بھلدی عرض کیتی ویرا صحیح ہے ماں پتر نہیں بھلدی مگر اس ماں نو پتراں نالوں زیادہ نانے دا دین پیارا ہے اس ماں نو نانے دا دین پیارا ہے میرے امام نے پھر انکار فرمایا سید زادی نے عرض کیتی بھائی جان پھر میرے کو ایک نانے دی حدیث سن لو میرے امام رکے فرمایا ہاں شہزادی ہے کیڑی حدیث سنان لگنی ہے عرض کیتی بھائی جان مینوں نانا نبی دی گل یاد آ گئی ہے جدوں مصیبت ویلا آوے جدوں غماں نے گھیرا پا لیا ہوے جدوں بلاواں آ جاون اے میرے نانا نبی فرماؤندے نے صدقے دئی دے نے صدقہ بلاواں ٹال دیندا وے مصیبتاں چلیاں جاندیاں نے میرے امام نے ویکھیا فرمایا جی سیدہ کی صدقہ لے کے آئی ہے عرض کیتی ویرا 3 دن ہو گئے نے علی دی دھی نے پانی نہیں پیتا اوے علی دیاں دھیاں ریت تے تیمم کر کے سجدے کردیاں نے ایتھے جو لوگ بکرے قربان کردے نے چھترے قربان کردے نے گائے اونٹ دی ذبح نے علی دی دھی نے عرض کیتی ویرا مینوں نانے دی حدیث فرمایا کی آنی ہے سیدہ میری سیدہ نے عرض کیتا نہ کوئی بکرا نہ کوئی چھترا میرے ویرا میرے پتراں نو اجازت دے دے میں علی آباد صدقہ دے دیا میرے ویر تے اوکھا ویلا آ گیا ہے میرا نانے نبی دے دین تے مشکل ویلا آ گیا ہے یا اللہ تیرے دین کی خیر او یا الہی میں آؤں گی کشتی کنارے لگا کے میری سیدہ نے فرمایا اے میرے ویر میرے پتراں نو اجازت دے دے میرے امام علی مقام خاموش ہو گئے نہیں سیدہ نے رضا سمجھیے میری سیدہ پتر لے کے ٹر گئیاں خیمے وچ نالے تیار کراندیاں نے نالے سیدہ پتراں نو
وصیت کر دیا نے میرا بیٹا جدو میدان وال جاؤ واپس میدان چو چھٹ کے نہ آیا جے میرے نانے دے دین تے پہرا دیا میرے نانے دے دین تے پیرا دیا جے سید زادیاں سیدہ نے آپ سوار کیتا جدوں اج بھی پتر گھروں نکل دے نے ماما دعا کر دیاں نے یا اللہ میرے پترا دی خیر ہوے یا اللہ میرے پتر صحیح سلامت آ جاون یا اللہ میرے پترا نو کوئی تکلیف نہ پہنچے ساریا ماما دعائیں کر دیاں نے اے زہرا دی بیٹی دعا یا اللہ میرے پتر نہ آمن نامے دادی یا اللہ اکبر کبیرہ میری سیدہ عرض کر دیا نے مولا میرے پتر للہ میرے نامے دا کلمہ بچ جائے میرے نامے دا دین بچ جائے یا اللہ پتر للہ سیدہ دعا منگ دیا نے اس میں مختصر کرنا شہزادے کربلا دے میدان وال کہنے جا کے کیا منظر نظر آیا وہ علی دی پترانے سید زادیاں نے کئی کوفری واصلے جہنم کیتے مگر اچانک کی ہویا تیر چل دے تلواراں چل دیاں دونوں یون محمد زمین تے گر گئے نے میرے امام نے دیکھیا شیر کی طرح سید کیا للکاریا دشمن دور کیتے دونوں شہزادیاں گود وچ لٹایا فرمایا یون محمد ذرا اکھاں کھولو تہاڈا مامو حسین آیا ہے دیکھو تے صحیح میرے امام نے جدوں فرمایا یون محمد نے اکھاں کھولیاں میرے امام فرماندے نے کوئی گل کرنی ہوے عرض کیتی مامو جان گل کوئی نہیں صرف ہاتھ بن کے امی نو عرض کریا جے پتراں نو مہلت نہیں ملی قضا دے اگے جڑا طاقت نہیں چلدی مگر بیٹے میدان چوں دوڑے نہیں میدان وچ پتر میدان وچوں دوڑے نہیں میدان میں گر گئے میرے امام نے شہزادوں کی روح پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون میرے سید نے شہزادوں کو اٹھایا اپنے کندھوں پہ رکھا آج بھی یہ تہذیب اور کلچر ہے کہ جب بھائی بہن کی طرف جاتا ہے بزرگ کہتے ہیں خالی ہاتھ نہ جایا کرو کچھ لے کے جایا کرو بہنوں کے مان ہوتے ہیں بھائیوں پہ کچھ تحفے لے کے جاتے ہیں پھل لے کے جاتے ہیں ذرا تصور کرو کربلا کے میدان میں علی کا بیٹا زہرا کی بیٹی کے خیمے کی طرف چلتا ہے کندھوں میں بیٹوں کے لاشیں ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں جا کے خیال تو آیا ہوگا کہ جب کوئی ماں بیٹوں کو لہو میں دیکھتی ہے تو ہوش کھو دیتی ہے مائیں دیوانی ہو جاتی ہے لیکن سیدہ کی بیٹی کے صبر کو سلام ہے میرے امام نے شہزادوں کے لاشوں کو رکھا سیدہ تیرے صبر کو سلام میری سیدہ نے بال نہیں کھولے میری سیدہ نے سر پہ ریت نہیں ڈالی میری سیدہ نے دوپٹہ نہیں اتارا بیٹوں کو ماتھوں سے چوم کے فرمایا شہزادو تمہاری ماں تم سے راضی ہو گئی یہ ہے زندگی کا مقصد مرنا تو ہے ہی مسلمان لیکن اپنے بچوں کو دین کے لیے وطن کے لیے قوم کے لیے اسلام کے لیے نبی کی دین کے لیے تیار کرو ناچنے گانے تھرکنے کے لیے نہیں یہ بچے مصطفیٰ کی غلامی کے لیے یہی پیغام لے کے حسین کربلا تک پہنچے آج ہمیں بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ وہ ظلم ابن زیاد کا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا اللہ نبی کے صدقے نبی کی آل کے صدقے یہ آنے والے سننے والے سنانے والے علماء کرام یہ جامعہ جس نے شرکت کی اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے نبی کا صدقہ نبی کی آل کا صدقہ حسینی فکر اور حسینی مشن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے زندہ بھی حسینی رہیں دنیا سے جائیں تو حسینی بن کے جائیں منو مصطفیٰ مان آل رسول میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں آپ میرے لیے میرے والد کریم کے لیے دعا کر لو کہ فیض کو قیامت تک جاری ہو سکے آمین اپنی لفظوں پہ اختتام چاہتا ہوں ما علیہ الا البلاغ السلام علیکم